مسیح یسوع کے عظیم جلالی پر فضل نام میں تمام دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں پر سلامتی ہو۔ پی ایم سی مسیح چینل کی وساقت سے میں آج شام جو آپ سب کے درمیان ہوں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں۔ میرا نام پاسٹر عاطف یونس کنزومنگ فائر چرچ کی طرف سے اس سے پیشتر کہ آج کی شام ہم خداوند خدا کی آواز کو سنیں، میں چاہوں گا کہ چند لمحات کے لیے ہم دعا کریں اور خداوند کے نام کو عزت و جلال دینے کے لیے اپنے آپ کو اس کے تابع کریں۔ قدوس مہربان خداوند لشکروں کے خدا رب العزت، تیرے شکر گزار ہیں آج کی اس خوبصورت شام کے لیے، تیرے بھاری فضل، تیرے کرم، تیرے رحم کے لیے کہ تو نے زندوں کی زمین پر زندہ رکھتے ہوئے شرف بخشا کہ ہم تیرے پاک چرنوں میں جھک سکیں۔ اور آج کی شام خداوند خدائے قادر پی ایم سی چینل کی وساقت سے خدائے قادر تیری خوبصورت آواز کو، تیرے کلام کو میرے خداوند خدائے قادر شیئر کر سکیں۔ اے خداوند تیرے شکر گزاری کرتے ہوئے تمام سننے والے کانوں اور دیکھنے والی آنکھوں پر خداوند تیرا کلام میرے خداوند اثر انداز ہو، اور میرے خداوند یہ کلام میرے خداوند ان زندگیوں میں پھلدار ثابت ہو۔ میں تیرا اتنا سا خادم ہوتے ہوئے اپنے آپ کو تیرے پاک ہاتھوں میں سونپتا اور چاہتا ہوں کہ تیرا پاک روح میری رہبری اور رہنمائی فرمائے اور سارا عزت و جلال تیرے یسوع نام کو ملے۔ دعا کو سننا، قبول فرمانا اور رحیم ہو کر بخش دینا یسوع کے نام سے آمین۔ مسیح یسوع میں میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، ہم سبھی جانتے ہیں کہ آج کل روزوں کے ایام جاری ہیں۔ میں کلام خدا میں سے آپ سب کے سامنے اس صلیبی منظر کو رکھنا چاہوں گا جس کی وساقت سے ہم سب مسیح یسوع کے کہلاتے ہیں۔ آئیں اس سے پیشتر کہ ہم کلام کی طرف بڑھے، آج کی مرکزی آیت کی طرف غور کریں گے۔ جن کے پاس خدا کا مقدس کلام ہے وہ نکال سکتے ہیں۔ پہلا کرنتھیوں اس کا پہلا باب اور اس کی 18ویں آیت کی تلاوت کی شہادت کو حاصل کریں گے، جس میں یوں لکھا ہے، کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ آمین۔ کلام خدا کا پڑھا، سنا اور عمل کیا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ مسیح میں میرے عزیزو، یہاں پر جب اس آیت مقدسہ کی تلاوت کی جاتی ہے تو لکھا ہے، کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت۔ مسیح میں میرے عزیزو، بیسکلی ہم اس بات پر غور کریں گے کہ یہاں پر کلام خدا میں لکھا ہے کہ صلیب کا پیغام جو ہے وہ ہم نجات پانے والوں کے لیے خدا کی قدرت ہے، مگر وہ ایک گروپ، وہ ایک گروہ جو اس بات پر یقین نہیں رکھتا، جو آج بھی ہلاکت کا شکار ہے، جو آج بھی خداوند یسوع مسیح کے خون بہانے کو قبول نہیں کرتا۔ بائبل مقدس یہاں پر اس آیت میں دو گروہوں کی بات کر رہی ہے۔ ایک وہ گروہ جو بے وقوف ہے، اور ایک وہ گروہ جو اپنی نجات کے بارے میں جانتا ہے اور وہ خدا کی اس نجات کے منصوبے کو اپنے لیے قدرت سمجھتا ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، کلام خدا میں لکھا ہے کہ خداوند کے لوگ جو اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ وہ خدا کی قدرت ہے، مگر جو لوگ نہیں جانتے ان کے نزدیک یہ بے وقوفی ہے۔ اگر زبوروں کی کتاب کی ہم تلاوت کرتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ خدا کا بندہ فرماتا ہے کہ وہاں پر لکھا ہے کہ کوئی احمد کہتا ہے کہ کوئی خدا نہیں، اور آج بھی یقیناً کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کی نجات کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، اور حقیقت میں ہم لوگ صلیب کا مطلب ہی نہیں سمجھتے، ہم صلیب کے اس پس منظر میں جانا ہی نہیں چاہتے۔ اس کے ساتھ ایک اور ورس کو دیکھیں گے جو اس آیت کو مزید ہم پر عیاں کرنے کے لیے مددگار ثابت ہوگی۔ گلاطیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 6واں باب اور اس کی 14ویں آیت میں یوں مرقوم کیا گیا ہے، لیکن خدا نہ کرے کہ میں کسی چیز پر فخر کروں سوا اپنے خداوند یسوع مسیح کی صلیب کے، جس سے دنیا میرے اعتبار سے مصلوب ہوئی اور میں دنیا کے اعتبار سے۔ مسیح میں میرے عزیزو، آج بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں
کہ ہم مسیح گھرانے میں پیدا ہونے کے سبب سے مسیح ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خداوند یسوع مسیح کی عبادت میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر شاید مسیح بن جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم رسومات کو ادا کر کے ہم مسیح بن جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سنڈے سروس کو جو ہے وہ کر کے ہم لوگ مسیح بن جا سکتے ہیں، مگر قطعاً ایسا نہیں ہے۔ صلیب کا پیغام یقیناً ہم نجات پانے والوں کے لیے قدرت ہے، اور وہ خدا کی قدرت کیا ہے اسے ہم نے جاننا ہے، کیونکہ بائبل مقدس گلاطیوں کے نام پولس رسول کے خط اس کے 6 باب اور 14ویں آیت میں کیا بیان کرتی ہے؟ خدا کا بندہ پولس رسول جو شریعت سے واقف ہے، جو شریعت کا استاد ہے، اور وہ پھر بھی یہ بات کہتا ہے کہ میں کسی بات پر فخر نہیں کر سکتا۔ کیوں وہ اس بات کو دہراتا ہے؟ کیونکہ کلام خدا میں لکھا ہے کہ خدا نہ کرے کہ کسی چیز پر میں فخر کروں سوائے اس کے کہ خداوند یسوع مسیح کی صلیب، جس سے دنیا میرے اعتبار سے مصلوب ہوئی اور میں دنیا کے اعتبار سے مصلوب ہوا۔ مسیح میں میرے عزیزو، میں آج آپ سب پر اس بات کو عیاں کرنا چاہتا ہوں کہ در حقیقت مسیح کی مصلوبیت اور صلیب کا پیغام ہمارے لیے یہی ہے، کیونکہ جو مسیح یسوع میں پیوست ہوتے ہیں وہ مسیح کے ساتھ مر جاتے اور پھر سے مسیح ہی کے ساتھ جی اٹھتے ہیں۔ اس لیے بائبل کا خدا آج ہمیں اپنا بندہ پولس رسول کے وسیلہ سے یہ سکھاتا اور سمجھاتا ہے کہ میرے اعتبار سے دنیا مصلوب ہوئی اور میں دنیا کے اعتبار سے مصلوب ہوا۔ مسیح میں میرے عزیزو، آخر ہم اس صلیب کو اپنے چرچز میں، اپنے گھروں کے اندر، اپنے گھروں پر یا رسمی طور پر ہم جو پہنتے ہیں، اس صلیب کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ ہم اس صلیب کے پیغام کو جان ہی نہیں پاتے۔ اکثر اوقات ہم صلیبی منظر میں جاتے ہی نہیں، اور یاد رہے میں صلیبی منظر کی بات کر رہا ہوں، نہ کہ صلیبی سٹوری کی۔ اور ہم لوگ اکثر اس بات کو جانتے ہیں کہ مسیح یسوع مصلوب ہوا۔ کیسے مصلوب ہوا؟ آخری کھانے سے لے کر باغ گتسمنی تک، کوہ کلوری تک، ہم ان تمام سٹوریوں کو سن چکے ہیں کہ وہ پکڑا گیا، اسے کوٹا گیا، اسے کوڑے لگائے گئے، اس کے ہاتھ پاؤں میں کیل جھڑے گئے، اسے صلیب پر جڑ دیا گیا۔ مگر افسوس کہ اس ریزن میں نہیں جاتے کہ اس کا سبب کیا تھا، اس کا مقصد کیا تھا۔ کلام خدا میں لکھا ہے کہ جو شخص اس بات پر یقین رکھتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نجات پا چکا ہوں، تو اس کے نزدیک یہ خدا کی قدرت ہے۔ اور وہ قدرت کیا ہے؟ کہ اس کے اندر سے دنیا کا جو ہے وہ تمام تر معاملات، دنیا کی تمام تر سوچیں، دنیا کے تمام تر خیالات، دنیا کے تمام تر سماعت کو جو ہے وہ جگہ نہیں ملتی۔ اور حقیقت میں بائبل مقدس کے اگر اس موضوع کو ہم دیکھیں تو واضح طور پر خدا کا بندہ پولس رسول کہتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی صلیب، جس سے دنیا میرے اعتبار سے مصلوب ہوئی اور میں دنیا کے اعتبار سے، کہتا ہے کہ اگر میں فخر کرتا ہوں تو اس بات پر کہ خداوند یسوع مسیح نے میرے لیے صلیب اٹھائی، خداوند یسوع مسیح میرے لیے کفارہ دیتا ہے، خداوند یسوع مسیح میرے لیے پاک لہو بہاتا ہے، خداوند یسوع مسیح میرے لیے کوہ کلوری پر کیلوں کے ساتھ اپنے آپ کو جھڑ دیتا ہے۔ اور آج ہمیں اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، ایک اور حوالے کو دیکھیں گے یہاں پر، پہلا یوحنا اس کا 2 باب پر اس کی 16ویں اور 17ویں آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو یہاں پر واضح طور پر ہمیں مزید اور اس معاملے کو جاننے کی ضرورت ہے۔ آخر دنیا ہے کیا؟ دنیا کی جو بات یہاں پر خدا کا بندہ کہتا ہے کہ وہ میرے لیے مصلوب ہے، وہ میرے لیے خداوند کا بندہ کہتا ہے کہ دنیا میرے اعتبار سے جو ہے وہ مصلوب ہے اور میں دنیا کے اعتبار سے مصلوب ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ اپنے آپ کو مردہ سمجھتا ہے دنیا کے لیے، اور دنیا کو اپنے لیے وہ مردہ سمجھتا ہے۔ اس کا ریزن کیا ہے؟ کیونکہ وہ دنیا کی کوئی خواہش اپنے اندر نہیں رکھتا۔ آئے ہم دیکھیں گے پہلا یوحنا اس کا 2 باب پر اس کی 16ویں اور 17ویں آیت کو پڑھیں گے۔ یہاں پر لکھا ہے، کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے، یعنی جسم کی خواہش اور آنکھ کی خواہش اور زندگی کی شیخی، وہ باپ کی طرف سے نہیں بلکہ دنیا کی طرف سے ہے۔
دنیا اور اس کی خواہش دونوں مٹتی جاتی ہیں، لیکن جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے وہ ابد تک قائم رہے گا۔ ہاللیلویا۔ مسیح میں میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، صلیب کے منظر میں جانے کے لیے اپنے آپ کو دنیا سے کٹ آف کرنا لازم ہے۔ صلیب کے منظر کو جاننے کے لیے، صلیبی مقصد کو جاننے کے لیے، مسیح یسوع کا مصلوب ہونا اور مسیح یسوع کا صلیب پر چڑھ جانا اور ہمارا نجات پانا۔ اور اس کی قدرت ہے کیا؟ اس کی قدرت یہ ہے کہ وہ ہمیں دنیا سے الگ کر دیتا ہے۔ اس کی قدرت یہ ہے کہ وہ ہمیں دنیا سے چن لیتا ہے۔ اس کی قدرت یہ ہے کہ وہ اپنے گناہ، ہمارے گناہوں کو اپنے پاک لہو سے دھو دیتا ہے۔ اس کی قدرت یہ ہے کہ وہ ہمارے اندر سے خواہش کو ختم کر دیتا ہے، اور دنیا جو ہے وہ خواہش کا نام ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، کلام خدا کو جب ہم پڑھتے ہیں تو خواہش کے بارے میں لکھا ہے، اور واضح طور پر ہمیں بائبل مقدس میں یہ باتیں ملتی ہیں کہ خواہش جو ہے وہ گناہ کو جنتی ہے، اور گناہ کی مزدوری موت ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، جب دنیا کا یہ عالم تھا کہ وہ گناہ کے اندر تھی، وہ بوجھ کے اندر تھی، تب میرے اور آپ کے مسیحا نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ تب میرے اور آپ کے مسیحا نے میرے اور آپ کی خاطر صلیب اٹھائی۔ تب میرے اور آپ کے مسیحا نے میرے اور آپ کی خاطر باغ گتسمنی میں اپنے آپ کو پیش کرتے ہوئے اور ان یروشلم کی گلیوں میں اٹھتے اور گھرتے ہوئے اس صلیب کے بوجھ کو اٹھاتے ہوئے کوہ کلوری پر اپنے آپ کو پہنچایا، تاکہ وہ ان تمام گناہوں کو اس صلیب پر جھڑ دے جو خواہش کے سبب سے ہمارے اندر تھے۔ اور آج اس لیے خدا کا بندہ پولس رسول یہ کہتا ہے، کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے، یعنی جسم کی خواہش، اور اس کے بعد آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی، کہتا ہے وہ دنیا کی طرف سے ہے۔ اس سبب سے مسیح میں میرے عزیزو، اس بات کو ہم نے یاد رکھنا ہے کہ جس شخص نے بھی گناہ کو جنم دیا وہ موت کے حوالے ہو گیا، اور میرے اور آپ کے آقا نے اس لیے صلیب اٹھائی، اس لیے ہمیں صلیب کا پیغام پہنچایا، اس لیے ہمیں جو ہے آزاد کیا اور نجات بخشی کہ ہم اس بات کو جانیں کہ وہ مصلوب ہوا ہے ہمارے لیے، تاکہ اس کی موت کے سبب سے، اس کے قبر میں اترنے کے سبب سے، اس کے جی اٹھنے کے سبب سے اب موت کا کوئی اختیار ہم پر نہیں رہا۔ اور بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ جو مسیح کے ساتھ موئے ہیں وہ مسیح کے ساتھ جی اٹھے ہیں، اور اب ان کے لیے کثرت کی زندگی ہے۔ اور مسیح میں میرے عزیزو، اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ ہم صرف سٹوری کو نہیں بلکہ اس منظر کو دیکھیں کہ جس کے لیے میرے اور آپ کے آقا نے اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ آج شام ہم اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کریں، کیونکہ خدا کا بندہ ہم پر اس بات کو ظاہر کرتا ہے، اور جو شخص دنیا میں رہ کر تمام معاملات کو اپنے اندر رکھتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ آج بھی بے وقوف ہے، وہ آج بھی اپنے آپ کو اس بے وقوفی کے حوالے کرتا ہے جس کے لیے صلیب کا پیغام جو ہے وہ بے وقوفی ہے۔ وہ نہ تو اس کی قدرت کو جانتا ہے، نہ اس کی قربانی کو جانتا ہے، نہ اس کے پس منظر کو جانتا ہے، مگر وہ فقط اتنا جانتا ہے کہ شاید میں مسیح کے گھرانے میں پیدا ہونے سے مسیح ہو چکا ہوں۔ مسیح میں میرے عزیزو، یاد رکھیے گا، اس بات کو اپنے ذہن نشین کر لیجئے گا کہ جو شخص خداوند یسوع مسیح کے صلیب کے بارے میں نہیں جانتا وہ مسیح نہیں۔ جو شخص اپنی اس مصلوبیت کے بارے میں نہیں جانتا کہ میں دنیا کے لیے مصلوب ہو چکا ہوں اور دنیا میرے لیے، وہ شخص مسیح نہیں کہلاتا۔ میں خدا کا اتنا سا خادم ہوتے ہوئے آپ سب پر اس بات کو عیاں کرنا چاہتا ہوں کہ اس بات کو اپنے ذہن نشین کر لیں، اور آخری برس کو مد نظر رکھتے ہوئے آئے ہم دیکھیں گے یعقوب کا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 14ویں اور 15ویں آیت کی تلاوت کریں گے۔ یعقوب کا پہلا خط، اس کا باب نمبر 1 اور اس کی 14ویں اور 15ویں برس کی تلاوت کی شہادت کو حاصل کریں گے۔ یہاں پر
لکھا ہے ہاں ہر شخص اپنی ہی خواہش میں کھنچ کر اور پھنس کر آزمایا جاتا ہے، پھر خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنتی، اور گناہ جب بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، اس بات کو ذہن نشین رکھنا ہے، کیونکہ خدا کلام مقدس میں یہ بیان کرتا ہے کہ خدا کی جو مصلوبیت ہے، یعنی کہ صلیب کا جو پیغام ہے، وہ آپ کے لیے قدرت ہے۔ اور وہ قدرت کیا ہے کہ آپ کے اندر سے دنیا کی حسرت، دنیا کی خواہش، دنیا کے لالچ، دنیا کے تمام تر مکاری، دنیا کے تمام تر وہ معاملات جو آپ کو خدا کی قدرت سے دور کرتے اور خدا کے روح سے محروم رکھتے ہیں، وہ تمام کی تمام اگر آپ چاہتے ہیں کہ صلیب آپ کے لیے خداوند یسوع مسیح نے اٹھائی ہے، تو پھر یاد رکھ لیجئے کہ آپ اس کے ساتھ مر چکے ہیں اور اسی کے ساتھ پھر سے جی اٹھے ہیں۔ اور اب خداوند یسوع مسیح کا بندہ پولس رسول جیسے ہمیں سکھاتا اور بتاتا ہے، آج ہمیں یہ ضرورت ہے کہ ہم سب یہ کہنے والے ہو سکیں کہ اب میں نہیں بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ اور یاد رکھیے ان روزوں کے ایام میں اپنے آپ کو اس سے پہلے کہ عید قیامت المسیح آپ منائیں، مسیح میں میرے عزیزو یاد رکھ لیجئے کہ آپ اپنے اندر فیل کریں کہ اب میں جیتا نہیں بلکہ مسیح مجھ میں جیتا ہے۔ اور جب مسیح آپ میں زندہ ہے تو پھر آپ کے اندر احساس ہے، پھر آپ کے اندر محبت ہے، پھر آپ کے اندر اطمینان ہے، پھر آپ کے اندر تسلی ہے، اور پھر آپ برکت پر برکت دینے کے لائق ہیں۔ اور اس بات کو میں آپ سب کے گوش گوار کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ سب اس بات سے اپنے آپ کو آگاہ کریں کہ صلیب کا پیغام میرے لیے نجات اور خدا کی قدرت ہے۔ ہاللیلویا۔ خداوند مسیح میں میرے عزیزو آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے کثرت سے برکت دے، آمین۔ آئیں ایک لمحہ کے لیے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور خداوند کی شکر گزاری کریں گے۔ اے قدوس مہربان خداوند لشکروں کے خدا رب الافواج، تو اپنے کرم کی نگاہ فرما، اس کلام کے عوض جتنی جانیں میرے خداوند اسے دیکھتی ہیں، سنتی ہیں، خدا قادر ان تمام پر اپنے قدرت والے ہاتھوں کو بڑھا اور اپنے کلام کے وسیلہ سے ان کی زندگیاں تبدیل کر۔ اے جلال سے بڑے خدا، میں PMC چینل کے لیے، تیرے بندہ پاسٹر جاوید کے لیے اور ان کے تمام نیٹ ورک کے لیے تیری کثرت سے برکت کو چاہتا ہوں۔ ہماری دعا کو سننا، قبول فرمانا اور اس کلام کو ہر ایک زندگی میں باعث برکت ٹھہرانا، تاکہ ہر ایک زندگی 30 گنا، 60 گنا اور 100 گنا پھلدار ہو۔ خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام سے آمین۔ مسیح یسوع میں آپ سبھی کی سلامتی ہو۔